آج کے ہمارے درس کا آغاز 11ویں پارے سے ہوگا۔ 11ویں پارے کی ابتدا میں اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام کی فضیلت کے اعتبار سے دو طبقوں کو بیان فرمایا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، کہ بعض صحابہ کرام وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے، اور بعض وہ ہیں جو ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے۔ ان میں فضیلت کے اعتبار سے تو فرق ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے کلا وعد اللہ الحسنی، لیکن اللہ کی رضا کا جو پروانہ ہے وہ ان میں سے ہر ایک کو حاصل ہے۔ والسابقون الاولون، سبقت کرنے والے پہلے مہاجر اور انصار صحابہ، ان کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب اسلام قبول کرنا مشکل تھا، کفار کے مظالم اور کفار کے ظلم و ستم کا سامنا کرنا تھا۔ اس وقت جنہوں نے دین حق کو اپنایا یقیناً ان کی فضیلت زیادہ ہوگی۔ اسی طرح وہ لوگ جو ان کے متبع بنے، جنہوں نے صحابہ کرام کی بات کو مانا، یعنی تابعین، یہ بھی اس امت کا بہترین طبقہ ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان تمام صحابہ سے راضی ہو گئے اور یہ سارے صحابہ بھی اپنے رب سے راضی ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اس لیے صحابہ کرام کا جو آپس کا اختلاف ہوا، جیسے جنگ صفین اور جنگ جمل، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ہوئی، تو اس بارے میں اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ اس جنگ میں ان دونوں حضرات میں سے کسی کی نیت پر شک نہیں ہو سکتا۔ دونوں کی نیت اپنی طور پر ٹھیک تھی، ہاں ہر ایک کی کہ اجتہاد میں خطا ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ معصوم صرف انبیاء ہوتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام میں سے بعض سے بتقاضائے بشریت اجتہادی خطا ہو سکتی ہے، لیکن ان کی خطاؤں کو بھی اللہ نے معاف فرما دیا۔ جو لوگ تاریخ کی کتابیں زیادہ پڑھتے ہیں، تاریخ سے زیادہ مناسبت رکھتے ہیں، تو چونکہ عموماً تاریخ کی لکھی ہوئی کتابیں ان کے مصنف وہ روافض اور شیعہ لوگ ہیں، اس لیے وہ تاریخ سے متاثر ہو کر بسا اوقات پھر صحابہ کرام پر بھی طعن و تشنیع کرنے لگتے ہیں۔ اور اسی طرح آج کل کے جو جدید مذہبی اسکالر ہیں، ان کی شہرت کی وجہ ہی یہی بنتی ہے کہ وہ حضرات صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ ماضی قریب میں مولانا مودودی، وہ بھی اسی ہی قسم کے ایک آدمی تھے۔ ٹھیک ہے، ان کی بہت ساری علمی خدمات بھی ہوں گی، لیکن بغض صحابہ کا جو اس معاشرے میں رواج ہوا ہے ماضی قریب میں، وہ مولانا مودودی کی لکھی ہوئی کتاب خلافت و ملوکیت کے ساتھ ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ ان کی خدمت قرآن کے حوالے سے بہت سی خدمات ہیں، لیکن یہ بات بھی ماننی پڑے گی، اس بات سے بھی جو ہے نا قطع نظر نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے خلافت و ملوکیت کی یہ کتاب لکھ کر حضرات صحابہ کرام کے خلاف طعن و تشنیع کا جو سلسلہ شروع کیا، وہ اس دن سے آج تک چلا آ رہا ہے، جس کی جدید شکل انجینئر محمد علی مرزا ہے۔ یہ در حقیقت وہی نظریات ہیں جو اس دن سے آج تک چلے آ رہے ہیں۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام، خواہ وہ حضرت ابو بکر و عمر ہوں، حضرت عثمان و علی ہوں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، ان کے بارے میں اپنے دلوں کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خال المسلمین ہیں،
پورے مسلمانوں کے ماموں ہیں، ان کی بہن، ان کی ہمشیرہ وہ ام المومنین ہیں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جو ام المومنین ہیں یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں، تو اس حوالے سے وہ ہمارے ماموں بھی ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن صحابہ کرام کو وحی لکھنے کے اہم کام پر مامور فرمایا، ان میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جو قرآن کریم کو آپ علیہ السلام کے حکم سے لکھا کرتے تھے۔ حالانکہ یہ کتنی اہم ذمہ داری تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت معاویہ کو دعا دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ معاویہ کو ہادی ہدایت پانے والا بھی بنا، ہدایت دینے والا بھی بنا، اور ہدایت یافتہ بھی بنا، یعنی خود بھی ہدایت کے راستے پر چلنے والا بنا اور دوسروں کو بھی ہدایت پر چلانے والا بنا۔ بے شمار فضائل ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس لیے ہمارے لیے سب سے پہلے صحابہ کرام کو کی زندگی کو سمجھنا ہے، تو اس کے لیے بنیاد قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم میں کیا فرمایا ہو، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ ان سب سے اللہ کا اچھا وعدہ ہے۔ اس لیے صحابہ کرام خواہ وہ معروف صحابی ہوں یا غیر معروف صحابی ہوں، ہمارے لیے وہ معیار ایمان ہیں، ایمان کا معیار ہے۔ اس لیے آج کل کے جدید اور اسی طرح ایک ماضی قریب میں مولانا اسحاق گزرے ہیں، سفید داڑھی تھی، تو ان کی بھی بہت ساری صحابہ کرام کے بارے میں ایسی گفتگو ہے، اور اس کے مکمل نظریات کو یہ انجینئر محمد علی مرزا چلا رہا ہے۔ تو اس لیے حیرت کی بات ہے، لوگ صدیوں سے، نسلوں سے وہ صحابہ کرام کی عظمت اور محبت اپنے دل میں بٹھائے ہوتے ہیں، لیکن ایک ویڈیو سنتے ہیں، کتنے ایمان کی کمزوری دیکھیں کہ ساری زندگی آباء و اجداد کو جو عمل کرتے دیکھا، ایک ویڈیو سن کر وہ عمل چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایمان کی کمزوری نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی آباء و اجداد جو کام، جو عمل کرتے آ رہے تھے اور عام معاشرے میں لوگ کر رہے ہیں، وہ سب غلط ہیں، اور اس ایک نے اس کی بات کو سنا، بس اسی دن سے ہی عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ موضوع بڑا تفصیل طلب ہے، تو خلاصتاً عرض یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام وہ معیار ایمان ہیں، وہ ہم تک دین کو پہنچانے والے ہیں۔ دین کے پہنچانے والے جتنے بھی واسطے ہیں، اگر ان واسطوں سے اعتماد اٹھ جائے تو پھر دین سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، دین سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ ساتھ ہی اللہ جل شانہ نے مسجد ضرار کا تذکرہ فرمایا۔ یہ وہ مسجد تھی جس کو ظاہراً تو مسجد کا نام دیا گیا، حالانکہ یہ کفار کے آپسی منصوبے بنانے کی ایک آماج گاہ تھی۔ اس کا پس منظر یہ ہے، مسجد قباء کے مقابلے میں مسجد قباء کے قریب ہی منافقین نے ایک مسجد ضرار کے نام سے بنائی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غسیل الملائکہ ہیں، ان کے والد ابو عامر راہب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ تشریف لانے سے پہلے ابو عامر کی یہ خواہش تھی کہ مجھے مدینہ کا سردار بنا دیا جائے۔ ابھی ان کی سرداری کا فیصلہ ہوا ہی نہیں تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لے آئے۔ آپ کے ہوتے ہوئے پھر کس کو مدینہ کا سردار بنایا جا سکتا تھا؟ چنانچہ ان کی جھوٹی دکانیں پھیکی پڑ گئیں۔ اس کو بڑا غصہ آیا ابو عامر کو، اور یہ وہاں سے نکلا، مدینہ سے نکل کر روم کے بادشاہ کے پاس چلا گیا، اور وہاں جا کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگا، اور اس نے وہاں کے منافقین، مدینہ کے جو منافق لوگ تھے، ان سے رابطہ کیا کہ تم مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کرو اور ایک مسجد بناؤ، ایک اپنے بیٹھنے کی جگہ بناؤ جس کو مسجد کا نام دے دو، تم وہاں بیٹھ کر اندر ہی مسلمانوں کے خلاف سازش تیار کرنا، میں روم کے بادشاہ کے ساتھ مل کر باہر سے حملہ آور ہوں گا، ہم باہر سے حملہ کریں گے، تم اندر سے حملہ کرنا، نتیجتاً مسلمانوں کو شکست ہوگی۔ چنانچہ یہ منافقین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ جی ہم میں سے بعض لوگ بوڑھے ہیں، کمزور ہیں،
مسجد قباء چھوٹی ہے، لہٰذا اتنی دور سے مسجد آنا ہمارے لیے مشکل ہے، تو لہٰذا ہم نے اپنے ہی محلے میں مسجد بنائی ہے، لہٰذا آپ آئیں اور اس مسجد کا افتتاح کر دیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بے دین لوگ اور منافق قسم کے لوگ وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے دین کا سہارا لیتے ہیں۔ عنوان، ایسے عنوان وہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، لوگ ان عنوانوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ یہ تو دین کا شاید بہت بڑا کام کرنے لگا ہے۔ تو ان منافقین نے بھی ایسے ہی کیا کہ بنایا تو اپنی سازشوں کا ایک ہیڈ کوارٹر، لیکن اس کو نام دے دیا مسجد کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا میں ابھی تبوک کے سفر پر جا رہا ہوں، واپسی پر آ کر اس مسجد کا افتتاح کروں گا۔ جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آئے، راستے میں ہی اللہ جل شانہ نے بذریعہ وحی یہ اطلاع دی کہ یہ مسجد نہیں ہے بلکہ یہ سازشوں کی آماجگاہ ہے، لا تقم فیہ ابدا، آپ ہرگز اس میں کھڑے نہ ہوں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے، آپ نے حضرت عامر بن سکن اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں صحابیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس مسجد کو جا کے جلا دو۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دین میں ہر وقت مصلحت ہی مصلحت ہے، دین اسلام کی ایک تصویر یہ بھی ہے کہ جو سازشوں کی جگہ ہو اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو صحابیوں سے فرمایا، انہوں نے جا کر اس مسجد کو، جو مسجد نہیں تھی ایک عمارت تھی، اس کو جلا دیا۔ اب وہ جگہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ آپ نے حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان سے فرمایا تمہارے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، تم یہ جگہ لے لو اور یہاں اپنا گھر تعمیر کر لو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایسی منحوس جگہ کو میں قبول نہیں کرتا۔ پھر آپ علیہ السلام نے حضرت ثابت بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ جگہ عنایت فرمائی، انہوں نے وہ جگہ لے لی، لیکن واقعتاً وہ جگہ ایسی منحوس تھی، نحوست کی جگہ تھی کہ حضرت ثابت فرماتے ہیں میں جتنا عرصہ بھی وہاں رہا، میری جو بھی اولاد ہوتی تھی سارے بچے میرے وہاں فوت ہو گئے، چنانچہ مجبوراً ان کو وہ جگہ چھوڑنی پڑی۔ اور روایات کے اندر یہاں تک آتا ہے انسان تو انسان رہ گئے، اگر پرندہ بھی اس جگہ گھونسلہ بنا کر بچہ دیتا تو پرندے کا بچہ بھی زندہ نہیں رہتا تھا۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے اس کے مقابلے میں فرمایا لمسجد اسس علی التقوی، ایک مسجد اور بھی ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ کون سی مسجد ہے؟ وہ مسجد قباء ہے۔ یہ مسجد اس کی بنیاد سازش پر تھی اور مسجد قباء کی بنیاد تقوی پر تھی، اس لیے اخلاص کے ساتھ مسجدوں کا تعاون کرنا اور مسجد کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا یہ اہل ایمان کا شیوا ہے۔ ساتھ ہی اللہ جل شانہ نے مشرکین کے لیے استغفار کی ممانعت فرما دی۔ آپ کے چچا ابو طالب، ہمارا اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے اور مسلمان نہیں ہوئے، حالت کفر میں ان کی وفات ہوئی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعاون بہت زیادہ کیا، اس لیے انہیں جہنم میں سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے ان کو صرف آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، باقی جسم محفوظ رہے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان چچا کی وفات کے وقت ان کے پاس گئے اور ان سے جا کر کے کہا کہ چچا جان آپ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیں، پھر میں کل قیامت کے دن آپ کی بخشش کے لیے اللہ کے ہاں سفارش کروں گا۔ وہ اس بات پر آمادہ ہونے ہی لگے تھے کہ ان کی مجلس میں ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ یہ دو بڑے سردار موجود تھے، تو انہوں نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ کیا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑنے لگے ہو، آباء و اجداد کے دین کو موت کے ڈر سے چھوڑنے لگے ہو؟ لہٰذا انہوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور اسی حالت میں ان کی وفات ہوئی۔ آپ کو اس کا اتنا صدمہ ہوا، آپ نے فرمایا قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم میں ان کے لیے برابر استغفار کرتا رہوں گا، میں ان کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی
ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کہ نبی کے لیے اور کسی ایمان والے کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار بخشش کی دعا کرے، چاہے وہ مشرک اس کا قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ جب حالت کفر پر موت آ گئی اس کے بعد ان کے لیے بخشش کی دعا بھی نہیں کر سکتے، اس سے منع فرما دیا۔ ساتھ ہی 3 مخلص صحابہ کرام کا بڑا عجیب واقعہ سورہ توبہ میں بیان کیا۔ ان کی توبہ کو اللہ نے ایسا قبول فرمایا کہ اللہ نے اس سورت کا نام جس میں ان کی توبہ کا تذکرہ ہے، اس سورت کا نام بھی سورہ توبہ رکھ دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور ترغیب دی غزوہ میں جانے کی، تو اکثر صحابہ کرام تیار ہو گئے، بعض وہ ان میں سے پیچھے رہ گئے۔ طویل واقعہ ہے، مختصراً عرض یہ ہے، آپ غزوہ تبوک پر تشریف لے گئے، ان میں پیچھے کچھ افراد باقی تھے جو جنگ کے لیے غزوہ کے لیے آپ کے ساتھ نہیں گئے، تقریباً 80 کے قریب لوگ تھے، جن میں 70 لوگ منافق تھے۔ منافق آپ کو پتا ہے کہ منافق لوگ وہ اسلام کے نام پر جب جان دینے کی باری آتی تھی تو پیچھے ہٹ جاتے تھے، جیسے غزوہ احد میں ہوا، عبداللہ بن ابی نے ساتھ چھوڑا۔ تو 80 باقی ماندہ لوگوں میں 70 تو منافق تھے اور 10 مخلص مومن تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے سفر کے دوران پوچھا کہ کعب بن مالک کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے، صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ وہ پیچھے رہ گئے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لا رہے تھے تو ان صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کیا ہوگا۔ در حقیقت یہ لوگ بھی جانا چاہتے تھے، لیکن ان کے پاس چونکہ عمدہ سواریاں تھیں تو انہوں نے یہ سوچا کہ چلو آج نہیں کل چلے جائیں گے، ہمارے پاس تو سواری اچھی ہے، ہم پیچھے پہنچ جائیں گے۔ بس ایسے آج نہیں کل کرتے کرتے یہ جا نہ سکے۔ ان کی نیت بالکل ٹھیک تھی، لیکن بس اللہ کی طرف سے وہ آج نہیں کل کرتے کرتے پیچھے رہ گئے۔ اب ان میں 10 صحابہ کرام میں 7 تو ایسے تھے جن کا معقول عذر تھا، وہ نہ جا سکے۔ 3 صحابی ایسے بچے جن کا عذر کوئی نہیں تھا، بس وہ ویسے ہی نہیں گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے۔ اب یہ 3 صحابی کون سے تھے؟ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت ہلال بن امیہ، اور نمبر 3 حضرت مرارہ بن ربیعہ۔ ان میں حضرت کعب بن مالک یہ جوان تھے، باقی دونوں صحابی بوڑھے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے سب سے پہلے مسجد جاتے اور وہاں جا کر اگر وقت ہوتا تو 2 رکعت نماز نفل پڑھتے اور پھر اپنے گھر جاتے۔ یہ آپ کا مستقل معمول تھا۔ حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیعہ، یہ تینوں صحابی جن کا عذر بھی کوئی نہیں تھا، بڑے پریشان ہوئے۔ اب کیا کریں؟ آپ تو واپس آ گئے، فجر کی نماز آپ نے مسجد میں پڑھائی اور مسجد میں بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے وہ 70 منافقین آئے، انہوں نے آ کر اپنے جھوٹے عذر پیش کیے کہ جی ہمارا یہ عذر تھا، یہ عذر تھا۔ آپ کو تو پتا تھا یہ منافق ہیں، آپ نے ان میں سے ہر ایک کے عذر کو قبول کر لیا۔ 7 صحابہ اور آئے جن کا عذر تھا، آپ نے ان کا عذر بھی قبول کر لیا۔ اب 80 میں سے 77 تو یوں نکل گئے، باقی بچے یہ 3 صحابہ۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا وقت قریب تھا تو مجھے دل میں خیالات آ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ دل میں ایک خیال یہ بھی آیا کہ کوئی جھوٹا عذر بیان کر دوں تاکہ آپ کی ناراضگی سے بچ جاؤں، لیکن پھر میں خیال آیا، دل میں خیال آیا اگر آج جھوٹ بول دوں گا، اللہ کے نبی کو کل اللہ نے بتلا دیا تو پھر میرا کیا بنے گا۔ پھر میں اپنے گھر والوں سے مشورے کرتا رہا کہ بتاؤ میں کیا کروں، کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ چنانچہ میں نے ہمت کی، میں نے کہا میں سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ پر جو مجھے سزا ملے مجھے منظور ہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے قریب آ کر کے بیٹھا۔ آپ نے فرمایا انت کعب بن مالک، تو کعب بن مالک ہے؟ میں نے کہا جی۔ فتبسم تبسم المغضب، آپ مسکرائے جیسے غصے والا آدمی مسکراتا ہے،
اسے تنزن نہیں مسکراتے، آپ کو اپنے صحابہ سے محبت بڑی تھی تو آپ تھوڑا سا مسکرائے، آپ نے فرمایا ادھر قریب آ جاؤ میرے پاس۔ میں قریب آ کر کے بیٹھا، آپ نے فرمایا کہ تو ہمارے پیچھے کیوں نہیں آیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ سیدھی بات یہ ہے کہ میرا ارادہ تھا لیکن آج کل کرتے کرتے میں نہیں آ سکا، میرا کوئی عذر نہیں ہے، میرے پاس اچھی سواری۔ آپ نے فرمایا تو نے سواری بھی تو خریدی تھی آنے کے لیے؟ میں نے کہا جی بالکل خریدی تھی، میرا عذر کوئی نہیں ہے، باقی جو اللہ میرے بارے میں فیصلہ کرے مجھے منظور ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ تمہارا معاملہ میں اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ چنانچہ حکم دے دیا اللہ کے حکم سے کہ ان 3 سے مقاطعہ ہو جائے، کوئی ان سے بات نہیں کرے گا۔ چنانچہ یہ ان کے لیے بڑا مشکل مسئلہ تھا۔ باقی 2 صحابہ تو بوڑھے تھے، ان میں اتنی سکت نہیں تھی، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیعہ، یہ دونوں صحابی گھر بیٹھ گئے، بس روتے ہی رہتے تھے، کیونکہ باہر کیسے آئیں؟ بازار سے گزرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، لوگ سلام کا جواب نہیں دیتے، دیکھتے ہیں تو لوگ نظریں پھیر لیتے ہیں صحابہ، اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر بھی بڑی مشکل ہے۔ تو ان دونوں صحابہ میں تو ہمت نہیں تھی، یہ تو گھر بیٹھ گئے اور وہیں پر نماز ادا کرنے لگے۔ حضرت کعب فرماتے میں چونکہ نوجوان تھا تو مجھ میں ہمت تھی لوگوں کی کہ اس رویے کو برداشت کرنے کی۔ اب میں مسجد میں آتے ہوئے میں جس کو بھی سلام کرتا کوئی میرے سلام کا اونچی آواز میں جواب نہیں دیتا تھا، بس ان کے لب حرکت کرتے تھے۔ اور میں ایک مرتبہ آیا اور میری کوشش ہوتی تھی کہ میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھوں، میں آتا اور میں آپ کے قریب بیٹھتا اور آپ کو سلام کرتا، اور پھر میں اپنی نگاہیں آپ کے ہونٹوں پر رکھتا کہ کیا آپ مجھے جواب دیتے یا نہیں دیتے۔ تو بسا اوقات آپ کی زبان تو حرکت کرتی لیکن آپ کے ہونٹ حرکت کرتے محسوس نہیں ہوتے تھے۔ پھر میں آپ کے قریب آ کر نماز شروع کر دیتا، چلو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے دیکھیں گے تو دیکھنے سے ہی میرا کچھ دل ہلکا ہو جائے گا۔ تو جب تک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب بیٹھا رہتا، نماز شروع نہ کرتا، آپ میری طرف نہیں دیکھتے تھے۔ اگر آنکھیں ہماری ایک دوسرے سے ٹکرا بھی جاتی تو آپ فوراً چہرہ پھیر لیتے تھے، لیکن جب میں نماز شروع کرتا تو میں کن اکھیوں سے محسوس کر لیتا آپ برابر مجھے دیکھ رہے ہوتے تھے۔ کیا کرتے؟ اللہ کا حکم تھا، مقاطعہ ہو گیا۔ 40 دن اس حال میں گزر گئے۔ فرمایا اللہ فرماتے ہیں قرآن میں حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ زمین باوجود اپنی وسعت کے ان پر تنگ ہو گئی۔ وضاقت علیہم انفسہم، ان کا جی گھٹنے لگا، یعنی بس دل چاہتا تھا کہ کیا ہو جائے، کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ ہماری یہ خطا معاف ہو جائے۔ تو کہتے ہیں ایک دن میں اپنے چچا زاد بھائی، حضرت کعب فرماتے ہیں چچا زاد بھائی قتادہ کے گھر جا رہا تھا، میں نے کہا چلو ان سے میرا قلبی تعلق تھا، دوستی تھی، تو میں ان کے گھر کی دیوار کے پاس پہنچا تو میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، تو میرا دل کٹ کے رہ گیا کہ میرا جگری دوست بھی مجھے چھوڑ چکا۔ اللہ کے نبی نے تو ویسے ہی نظریں پھیری ہوئی ہیں، یہ قریبی رشتہ دار تھا، اس نے بھی نظریں پھیر لی۔ تو میں نے کہا قتادہ تمہیں پتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تمہیں پتا ہے نا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ وہ خاموش رہے۔ میں نے کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، تم اس بات کو مانتے ہو؟ انہوں نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ جب میں نے یہ کہا تو انہوں نے اتنی بات کی اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ تھا صحابہ کرام کا مزاج کہ جب اللہ کے نبی کا حکم آ گیا کہ ان سے نہیں بولنا، اب کوئی نہیں بول رہا، گھر والے بھی نہیں بول رہے، پھر آخر میں حکم یہاں تک آ گیا کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جائے۔ روز بروز سختی بڑھتی جا رہی ہے۔ حضرت کعب، حضرت ہلال، مرارہ، ان تینوں سے کہا گیا کہ گھر میں تو رہو لیکن بیوی کے قریب نہیں جانا، اس پر بھی پابندی ہے، لیکن صحابہ نے اس کو برداشت کیا۔ جب 40 دن گزرے، فرماتے ہیں میں بازار سے گزر رہا تھا تو ایک غسانی بادشاہ کا ایک قاصد لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ کعب کون ہے آپ میں سے؟ تو میں اتفاقاً بازار سے گزر رہا تھا، لوگ بولے نہیں، صحابہ نے بس اشارہ کیا کہ وہ جا رہا ہے کعب۔ تو وہ میرے پاس آیا، اس نے مجھے خط دیا غسانی بادشاہ کا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں پتہ چلا ہے
کہ تمہارے محبوب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، لہذا تم ایسے معاشرے میں کیوں زندگی گزار رہے ہو جہاں تم سے بولتا کوئی نہیں، تو لہذا تم ہمارے پاس آ جاؤ، انا آنسک، ہم تمہاری بڑی ہمدردی کریں گے۔ کہتے بس یہ خط پڑھنا تھا، میرا دل کٹ کے رہ گیا کہ یا اللہ یہ ایسا دن بھی مجھے دیکھنا تھا کہ غیر بھی، کافر بھی ہمارے بارے میں لالچ کرنے لگے ہیں، یعنی وہ بھی اب ہمارے ایمان کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ میں گیا، میں نے وہ خط تندور میں جلا دیا، اب بڑا پریشان۔ 50 راتیں اس حالت میں گزر گئی۔ جب 50 دن پورے ہوئے، صبح ہوئی تو ایک آواز دینے والے نے آواز دی، یا کعب ابشر، اے کعب خوشخبری ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ تو فرماتے میں فوراً سجدے میں گر گیا، اور جس آدمی نے مجھے آ کر کے خبر دی، میں نے اپنا کرتا اتار کے اس خوشی میں اس کو دے دیا کہ اللہ نے 50 دن بعد ہماری توبہ قبول کی۔ میں بھاگا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں۔ میں جب مسجد نبوی میں آیا تو حضرت کعب فرماتے ہیں طلحہ بن عبید اللہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے دوڑ کر جوتیوں کی جگہ پر آ کر مجھے سینے سے لگا لیے۔ کہتے ہیں میں حضرت طلحہ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ ملے تو بعد میں سارے، لیکن مصیبت میں جو ایک آدمی سب سے پہلے آ کر تسلی دیتا ہے وہ زندگی بھر یاد رہتا ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے اور صحابہ بھی ملے، لیکن حضرت طلحہ جس والہانہ انداز میں مجھے مسجد سے باہر نکل کر جوتیوں کی جگہ پر انہوں نے مجھے سینے سے لگایا، تو وہ جگہ مجھے نہیں بھولتی، اور وہ منظر مجھے نہیں بھولتا، میں آج تک بھی اسے یاد رکھتا ہوں۔ پھر حضرت طلحہ فرمانے لگے میں جب آیا تو میں نے دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ خوشی سے چمک رہا ہے۔ اس موقع پر ایک ایک جملہ فرمایا حضرت کعب نے، فرمایا استنار وجہہ حتی انہ قطعۃ قمر، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب خوش ہوتے تھے آپ کا چہرہ ایسے چمکتا تھا، جیسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے کعب، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ اب فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے مجھے یہ بھی بات فرمائی کہ اے کعب، جب سے تم پیدا ہوئے ہو تمہارے لیے آج کا دن سب سے زیادہ بابرکت دن ہے، کہ تمہاری توبہ کا اعلان اللہ نے قرآن میں فرما دیا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں اس پر مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں نے قسم کھا لی کہ آج سچ نے مجھے نجات دی ہے، میں زندگی بھر کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب دیکھیں صحابہ کرام نے سچ بولا، 50 دن کی مشقت اٹھائی، لیکن جھوٹ نہیں بولا۔ ہم کہتے ہیں یار آج جھوٹ بولیں کل توبہ کر لیں گے، تو اس لیے اللہ نے ان کو یہ کرامت پھر عطا فرمائی۔ در منصور میں روایت آتی ہے کہ حضرت کعب کو سچ پر جمنے کی اللہ نے یہ کرامت عطا فرمائی۔ اگر وہ کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے اور کوئی جھوٹ بولتا تھا تو اس کی بدبو یہ محسوس کر لیتے تھے۔ تو حضرت کعب کی مجلس میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا، ان کو پتا تھا اب جھوٹ بولیں گے ان کو پتہ چل جائے گا۔ سچ پر جمنے کا اللہ نے نقد صلہ یہ دیا کہ قرآن میں قیامت تک کے لیے ان کی توبہ کا تذکرہ فرما دیا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو، سچ کو اپنی زندگی میں لانا، جھوٹ اپنی زندگی سے نکال دے۔ ساتھ ہی آخری آیت جو ہے سورہ توبہ کی، اس کی بڑی فضیلت ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ آپ علیہ السلام نے اس آیت کی فضیلت کے متعلق ارشاد فرمایا، من قال اذا اصبح واذا امسى 7 مرات، جس نے صبح کے وقت 7 مرتبہ اور شام کے وقت 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھا، کفاہ اللہ ما اہمہ، اللہ اس کے ہر غم کو دور فرما دیں گے، صادقا کان او کاذبا۔ اس آیت کو پڑھنے والا سچے دل سے پڑھے تب بھی، اور اگر اخلاص نہیں بھی تب بھی اس آیت میں اتنی برکت ہے، اللہ اسے ہر غم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اس آیت کو پڑھنے کا بھی معمول بنایا جائے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کی عظمت کو بیان فرمایا کہ قرآن کریم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت نامہ ہے اور یہ سینوں کی شفا ہے۔ جیسے ظاہری دوائی لیتے ہیں وہ جسمانی شفا ہوتی ہے، یہ قرآن روحانی شفا ہے۔
قرآن روحانی شفا ہدن، اور یہ ہدایت بھی ہے اور ایمان والوں کے لیے باعث رحمت بھی ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آپ ان ایمان والوں سے کہہ دیں اللہ کے اس فضل پر اور اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی اس رحمت پر تمہیں خوشی منانی چاہیے۔ اللہ نے تمہیں یہ جو نعمت دی ہے قرآن، اس پر تمہیں خوشی منانی چاہیے، اور خوشی کا اظہار کیا ہے کہ تم اس پر عمل کرو، اس کی صبح شام تلاوت کرو۔ رمضان المبارک کا ایک عشرہ ختم ہو گیا، اب 11واں روزہ بھی اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اس لیے بھائیو ان دنوں کو اپنی زندگی کے بہترین دن بنائیں، یادگار رمضان ہو، ہماری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنے۔ جیسے اس ماہ مبارک میں اعمال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، خود بھی متوجہ ہوں، اپنے گھر والوں کو بھی متوجہ کریں۔ بارہا یہ بات عرض کی جاتی ہے، یہ صرف اس لیے ہوتی ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، بار بار جب تذکرہ ہوتا ہے تو وہ اس چیز کی اہمیت دل میں بیٹھ جاتی ہے، اس چیز کی اہمیت دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک بڑا بابرکت مہینہ ہے، اپنے گھر والوں میں بھی اس کا مذاکرہ ہو۔ مرد حضرات کو کسی نہ کسی درجے میں، چونکہ تراویح کی اجتماعی شکل ہوتی ہے، درس کی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سننے سنانے کا موقع مل جاتا ہے، گھر کی خواتین ان تک یہ بات پہنچانا اور ان کی اصلاح کی فکر کرنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ خاوند وہ تراویح بھی پڑھ رہا ہے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، اور بیوی کے متعلق پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھ رہی ہے نہیں پڑھ رہی، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی۔ اس لیے گھر والوں میں سے ہر ایک کے لیے فکر مند رہنا، روزانہ کی بنیاد پر شام کو کارگزاری ہو، گھر والوں کو بٹھائیں کہ جی آج کس نے کتنا قرآن پڑھا، کس نے کتنی نمازیں پڑھی، کس نے کتنی مرتبہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کی، کتنے پارے پڑھے، کتنا قرآن کریم پڑھا۔ کم از کم درجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اس کا اہتمام ہو جائے، رات کو گھر میں بیٹھ کر کیا کھویا کیا پایا حساب ہو جائے اور اگلے دن کی ترغیب ہو جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی ترغیب کا تعلق اور کارگزاریوں کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جو دیندار ہیں۔ بھائی اس کا تعلق ہر مومن کے ساتھ ہے، ہر مومن کے ساتھ ہے، ہر مومن کو اس بات کی فکر مندی کی ضرورت ہے۔ کلکم عیال وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک، کلکم راع، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو ان اولاد کی فکر کرنا اور اہل و عیال گھر والوں کی فکر کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس ماہ مبارک میں اس کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمد ما هو اہلہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔